رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ کیوں سسٹم عمران خان کو نکال نہیں سکے گا؟ آج ہم پاکستان میں ہسٹری بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اکیلا شخص سارے سسٹم کی غلاظتوں کے سامنے سینہ سپر کھڑا ہے۔ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص، وہ شخص جو اس کے فائنینسر کہلواتے تھے، اسے چھوڑ چکے اور بقول اپوزیشن اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی تو اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر میں یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہار نہیں سکتا؟ اس کی 11 وجوہات ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ سچ کو آر نہیں، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ تو وہ شخص جو شاہد قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد سب سے زیادہ ٹروتھ فل، آنیسٹ اور مخلص ہونے کی پرسیپشن انجوائے کر رہا ہے، اور جس کے مقابلے میں جھوٹ، بددیانتی اور منافقت کے بادشاہ ہوں، تو اسے کون روک سکتا ہے اور کیسے روک سکتا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ 90s میں جب مسلم لیگ اور پی 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 کرپشن اور اقربا پروری پر نکالے جاتے تھے تو دوسرا آنے والا قابل قبول ہوتا تھا۔ اس دفعہ جنہوں نے نکالا ان پر تو بے شمار الزامات ہیں، جبکہ عمران خان کا امیج ایک پیورٹن کا ہے جو گندے سسٹم نے واپس اگل دیا۔ پھر یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ باہر نکالے جانے والا تو الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور باقی سارے الیکشن سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے آؤسٹر ہونے پر غیر ملکی دوست سامنے آ جاتے تھے۔ مسلم لیگ کی حمایت میں ہمیشہ عرب شہزادے آتے رہے اور بے نظیر اپنے دور میں مغرب کی ڈارلنگ تھی۔ اس دفعہ نکلنے والا مغرب اور عرب دونوں کی دوستی سے فارغ ہے، اور اس کا بیس 100% پاکستانی عوام ہے، جس کے پاس جانے کو جگہ نہیں، وہ جائے گا کہاں، اور ایسے کو جانے کون دے گا؟ چوتھی وجہ یہ کہ پہلے کے سارے سیاستدانوں کے مقابلے میں پاک آرمی کو ہمیشہ زیادہ مقبولیت رہی، وہ چاہے وفا کی بات ہو، ایمانداری کی بات ہو، محب وطن ہونے کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، سیاستدان ہمیشہ آرمی سے اس میں بہت پیچھے رہے۔ لیکن آج انہی فیکٹرز پر عمران خان آرمی سے بہتر رینکنگ پر کھڑا ہے، اور ایسے ہی جو چیز پہلی دفعہ دیکھی جا رہی ہے وہ عمران خان کی آرمی کے اندر دونوں حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملٹری پرسنل میں بے پناہ مقبولیت ہے، جس کا عشر اشیر بھی کسی دوسرے سیاستدان آج تک نصیب نہیں ہوا۔ تو ملٹری کریڈینشلز میں اور ملٹری کی طرف سے بیکنگ میں عمران خان کو ایک بہت بڑا ایج حاصل ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکہ ایک فیکٹر کے طور پر بلکہ مرکزی پوائنٹ کے طور پر ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سیاستدان اینٹی امریکن سٹینڈ پر بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اور اسی سے جڑا دوسرا فیکٹر کہ عمران خان کو ایکسپیٹس میں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 90% پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں مقیم ہیں وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں۔ پھر یہی لوگ پاکستان کو ہر ماہ تقریباً $20 بلین بھجوا رہے ہیں۔ یاد رہے، پاکستان نے IMF سے $8 بلین لینے کے لیے مہینوں ان کی منتیں کی تھی، اور وہ پیسے بھی 2-3 سال میں ملنے تھے۔ تو یہ ایکسپیٹ کا فیکٹر عمران کا ایک بہت بڑا اور انپریسیڈنٹڈ دوسرے تمام لوگوں پر بہت بڑا ایج ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پہلا سیاستدان ہے جو ایشوز پر سیاست کر رہا ہے۔ اگر پہلے والے سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو شیر، تیر، تلوار، چور، کرپٹ وغیرہ وغیرہ پر الیکشنز ہوتے تھے۔ اب بات قومی غیرت، حمیت، آزادی، اسلام، ریاست مدینہ پر ہو رہی ہے۔ عمران کے فالورز ایک ڈریم کو چیز کر رہے ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہے، ایک ہجوم، ایک قوم بننے کی بات کر رہا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ عمران کی تحریک پہلی پٹھان لیڈ، پٹھان ڈومینیٹڈ تحریک ہوگی۔ اس سے قبل یہ سارے کام پنجاب سے ہوتے رہے ہیں۔ عمران کی پاپولیرٹی پنجاب میں تو ہے ہی ہے، لیکن KPK میں واپس ریوائیو کر چکی ہے۔ پرسنالٹی انالیسس کرنے والے یہ سمجھتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ پٹھان کیسی قوم ہے، اور پھر حالیہ افغان امریکہ کانفلکٹ کے بعد اس کو زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس طرح پٹھان قوم کی غیرت، وفا اور پشتون ولی عمران خان کا ایسٹ ہے جو عمران خان کو بے پناہ ہیلپ کرنے والا ہے۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ یہ آؤسٹر 24/7 میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں ہو رہا ہے۔ اب بات میڈیا سے بہت آگے سوشل میڈیا کے ایکسٹریمز تک جا چکی ہے۔ اب میڈیا یعنی خبروں کو کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ساری سیاسی جنگ اب بیانیے کی جنگ ہے۔
ٹویٹر ٹرینڈ چند گھنٹوں میں پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور عمران اس میڈیا وار میں باقی سب سے بہت 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 زیادہ آگے ہے۔ نویں وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی نکالا جاتا تھا وہ بیک سیٹ لیتا تھا تاکہ کرپشن کے الزامات تھوڑے ماند پڑ جائیں۔ عمران خان اقتدار سے نکل کر روڈوں اور لوگوں کے درمیان پہنچ چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں وہ لوگوں سے باہر نکل کر تاریخی بہت بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے، اور اس پر ہر الزام کے بعد اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور اب آخر کے دو فیکٹر بہت اہم فیکٹر، یعنی پرسنالٹی اور عوامی مقبولیت۔ پرسنالٹی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے۔ عمران سے قبل اتنی پاورفل شخصیت شاید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ عمران خان کا پیغام، سوچ، فکر، اس کی اچیومنٹس، اس کی فٹنس، اس کا چارم، اس کا کرزما انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کا کمال اس کی ریزسٹنس ہے۔ عمران کا امیج ایک ایسے لیڈر کا بن چکا جو ہارتا نہیں، اور یہ اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اور آخری فیکٹر عوامی مقبولیت۔ اگر پچھلے 10 فیکٹرز میں سے ایک بھی ویلڈ نہ ہوتا تو یہ ایک اکیلا فیکٹر کافی ہے۔ یہ وہ فیکٹر ہے جو ملکوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے۔ عمران کی مقبولیت انپریسیڈنٹڈ ہے۔ وہ آج کے پاکستان میں واحد فیڈریشن کی جماعت کا سربراہ ہے۔ عمران خان نے 2018 میں 5 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتیں، جن میں کراچی، لاہور، بنوں، میاں والی اور اسلام آباد کی سیٹیں شامل تھیں، اور آج عمران کی ایک کال پر لاکھوں لوگ اس گرمی کے روزوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عالموں میں سب سے بڑا نام، سب سے بڑا لکھاری، سب سے بڑا لوک فنکار، سب سے بڑے سپورٹس سٹار، سیلیبریٹی سے لے کر اشرافیہ کی اکثریت، پاکستان آرمی کی اوور ویلمنگ میجارٹی، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیشنلز، بوڑھے، جوان، ان پڑھ، ملک کے اندر رہنے والے، ملک کے باہر مزدور، عمران کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اتنی مقبولیت کو کوئی کیسے ارریلیونٹ کر سکتا ہے؟ آج پاکستان تاریخ کے تو دھارے پر ہے۔ اس طرح کا لیڈر بقول اقبال بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور پھر عمران انتہائی احتیاط سے کام کر رہا ہے۔ وہ امریکہ کو گالی نہیں دے رہا، وہ بیلنس رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے اپوزیشن کو یہ نہیں کہا کہ میں 1.5 سال تک مزید بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا آؤ الیکشنز کرواتے ہیں۔ وہ ایکسپورٹس کو پچھلے 10-15 سال میں ہائیسٹ لیول پر لے کر گیا ہے۔ اس کی ذات پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ اس نے ملک میں ڈیمز اور بڑے بڑے پروجیکٹس کا آغاز کیا۔ اس نے انٹرنیشنل لٹیگیشن میں پھنسے اربوں ڈالرز کا ملک کو ریلیف دلوایا۔ کووڈ پر پوری دنیا سے داد سمیٹی، بلینز آف ٹریز لگائے، غریبوں کے لیے احساس پروگرام لانچ کیا، صحت کارڈ دیا، آن لائن کمپیوٹر سروسز میں پاکستان کو ٹاپ 10 ارننگ کرنے والے ملکوں میں شامل کروایا، UN میں اسلام کے لیے کام کیا، اور ملک میں قرآن اور نبی کی زندگی کو مشعل راہ بنوایا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر اس 22 کروڑ کے ہجوم کو ایک قوم ہونے کا آغاز فراہم کیا۔ اب لوگ آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں، پاکستان اور پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، اور اس کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہے کہ جس رات 12 بجے اسے اتارا گیا، اسی رات 8 بجے وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا تھا۔ 70 سال کے بعد اس ملک کو کوئی اچھا لیڈر ملا ہے جسے پوری قوم لیڈر مان رہی ہے۔ خدا کے لیے اس کا راستہ روک کر اپنی انرجی ضائع نہ کریں، اس ملک کے مستقبل سے مت کھیلیں۔ اس ملک کو جو یکجہتی مل رہی ہے، یکسوئی مل رہی ہے، اسے اپنی ایگوز کے حوالے مت کریں۔ اتنے پاپولر لیڈر کو روکنا، اس کا راستہ روکنا اس ملک اور قوم کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ آرمڈ فورسز ملک کے نوجوانوں کی نمبر 1 چوائس رہی ہے، اور اللہ کرے یہ ایسے ہی رہے۔ لیکن اگر یہ پرسیپشن قائم رہتی ہے کہ کرپٹ ترین لیڈرز کے ساتھ مل کر عمران کا راستہ روکا گیا، تو یہ پرسیپشن آرمی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ کلنک کا وہ ٹیکا ہوگا جو سینکڑوں ہزاروں برسوں تک تمام سٹیک ہولڈرز کے ماتھے پر لگا رہے گا۔ اور اس تباہی کا ذکر ہی کیا کرنا جو اس ملک کو کسی بھی ایسی ایونچویلٹی میں دیکھنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے، اور اس مبارک مہینے میں اس اپنے نام پر بننے والے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے فیصلے نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔